نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق اللہ مولانا العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ یسألون سوال کرتے ہیں، شہر کا معنی ہے مہینہ، الحرام احترام والا محترم مہینہ، کبیر بڑا جرم ہے، بڑا گناہ ہے، صد روکنا، والفتنۃ فتنہ پھیلانا، لا یزالون مسلسل اور ہمیشہ، یردو تمہیں واپس کر دیں، لوٹا دیں، ان استطاعوا اگر وہ اس بات کی طاقت رکھے، یرتد مرتد ہو جائے، دین اسلام سے پھر جائے، حبطت ضائع ہو جائیں گے۔ ترجمہ یہ ہوگا، یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، آپ سے پوچھتے ہیں احترام والے مہینوں کے متعلق کہ اس میں لڑائی کرنا کیسا ہے۔ آپ فرما دیجئے لڑائی کرنا اس کے اندر بہت بڑا گناہ ہے، وصد عن سبیل اللہ، لیکن اللہ کے راستے سے روکنا اور اللہ کا انکار کرنا، مسجد الحرام سے روکنا، وإخراج أهله منہ، اور مسجد الحرام والوں کو اس مسجد سے نکالنا، یہ اللہ کے ہاں اس سے بھی بڑا گناہ ہے، اور فتنہ قتل سے بھی بڑا گناہ ہے۔ لا یزالون ہمیشہ یہ کافر لڑتے رہیں گے تمہارے سے، یہاں تک کہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں اگر ان میں طاقت ہو تو۔ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، اور جو شخص تم میں سے اپنے دین سے پھر گیا، پس وہ مر گیا کفر کی حالت میں، پس یہی وہ لوگ ہیں جن کے عمل ضائع ہو گئے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور یہی ہیں جہنم والے، ہم فیہا خالدون، اس کے اندر ہمیشہ رہنے والے ہوں۔ پڑھی گئی اس آیت میں دوسرے سوال کا جواب دیا گیا۔ سوال یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے 4 مہینے احترام والے بنائے، اور خود قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا سورہ توبہ میں کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، اللہ رب العزت کے ہاں مہینوں کی تعداد 12 ہیں، جب سے اللہ نے آسمان و زمین کو بنایا ہے۔
منہا اربعۃ حرم، ان 12 میں سے فرمایا 4 احترام والے، جن کے اندر جنگ و جدال کرنا، لڑائی کرنا، فساد پھیلانا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ملت ابراہیمی کے اندر بھی یہ مہینے انتہائی احترام والے تھے، جس کی وجہ سے مکۃ المکرمہ کے رہنے والے، عرب کے رہنے والے لوگ ان مہینوں کا احترام کیا کرتے تھے۔ 2 مہینے تو سال کے بالکل آخری والے، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ، اور ایک شروع والا محرم، اور ایک درمیان میں رجب، یہ 4 مہینے تھے احترام والے، محرم، رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ۔ ان کے اندر وہ لڑا نہیں کرتے تھے، اپنی لڑائیوں کو ختم کر دیا کرتے تھے، جنگ چل بھی رہی ہے ختم ہوگی۔ البتہ یہ گڑبڑ وہ ضرور کر دیتے تھے، ادھر کے مہینے ادھر کے ادھر کر دیتے۔ لڑائی ہو رہی ہے، رجب کا مہینہ شروع ہو گیا، کہنے لگے اس مرتبہ رجب کا مہینہ نہ رمضان کے بعد آئے گا، ہم پھر اس وقت احترام کریں گے، اس طرح کر لیا کرتے تھے وہ۔ اللہ اکبر۔ لیکن بہرحال جس کو وہ کہتے رجب ہے اس میں نہ لڑتے۔ ہوا کچھ اس طریقے سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چند صحابہ کرام کو، جو سب کے سب مہاجر تھے، ان میں انصاری کوئی نہیں تھے، 8 یا 12، آپ نے ان سے فرمایا کہ میں نے تمہیں ایک مہم پر روانہ کرنا ہے، تو کون تیار ہے؟ تیار کیے آپ نے، اور وہ 8 یا 12 آدمی آپ نے بھیجے۔ حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالی عنہ کو، جو آپ کے پھوپھی کے بیٹے تھے، آپ نے ان کو ایک خط لکھ کر دیا، فرمایا اس خط کو پڑھنا نہیں ہے، آپ نے کھولنا نہیں ہے، آپ نے 2 دن سفر کرنا ہے مسلسل، جب اتنا سفر کر چکو تو اس کے بعد اس خط کو کھول کے پڑھ لینا ہے۔ ٹھیک ہے جی، ہم حاضر ہیں، جانے کو تیار ہیں، لیکن کس طرف جائیں؟ آپ نے فرمایا یہ جو نجد کی طرف ہے نا، بس ادھر چل پڑو، ادھر کا سفر کرو، 2 دن کے بعد تم نے میرا خط کھول کے پڑھ لینا ہے۔ ایسا ہی ہوا، چلے گئے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ 2 دن جب سفر ہو گیا تو آپ کے حکم کے مطابق خط کو کھولا اور اسے پڑھا۔ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے ہدایات دی تھی کہ فلاں قافلہ جا رہا ہے، اس کو روکنا ہے، اس کو نہیں جانے دینا، اور آپ کے یہ جو ساتھی آپ کے پاس ہیں، آپ ان کو میرا یہ پیغام پہنچا دیں، جو آپ کے ساتھ جانا چاہے وہ چلا جائیں، جو نہیں جانا چاہتا وہ واپس آ جائیں، اس سے آگے زبردستی ان کو لے جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ خط انہوں نے پڑھا اور اپنے ساتھیوں کو سنایا، سب نے کہا بھئی ہم کیوں واپس جائیں، ہم تو واپس جانے والے نہیں ہیں، ہم تو پہلے ہی تیار ہو کے آئے ہیں۔ اور آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی ہدایت کے مطابق وہ قافلہ بھی وہیں مل گیا۔ اب جب آمنے سامنے ہوئے تو ظاہری بات ہے، کچھ ان کی طرف سے بھی لڑائی جھگڑا ہوا، مدافعات کی صورت پیدا ہوئی، اور یہ جمادی الاخری کا آخر چل رہا تھا، آخری دن چل رہے تھے، کچھ ان کی آپس میں لڑائی ہو گئی، تو ان کا ایک بندہ ان کے ہاتھوں سے مارا گیا، قتل کیا گیا۔ ان کے خیال میں جمادی الاخری کا آخری دن تھا کہ 30 دن کا بھی تو ہوتا ہے مہینہ، لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ نہیں، یہ تو یکم رجب ہو گئی تھی جس دن لڑائی ہوئی، اور ان کا وہ بندہ ہمارے ہاتھوں سے مارا گیا، کچھ بھاگ گئے، کچھ پکڑے گئے۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو بھی تشویش ہوئی کہ یہ ہم سے کیا ہو گیا کہ رجب کے مہینے میں ہم سے ایک بندہ مارا گیا۔ وہ آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے
اس کے متعلق پوچھا کہ اب ہمارے لیے کیا حکم ہے، ہم کیا کریں؟ یہ غلطی سے ہو گیا، ہم نے کچھ جان بوجھ کر اس طریقے سے نہیں کیا۔ اور وہ کفار مکہ وہ بھی آ گئے، اور وہ لوگ بھی جو کافر تھے طرح طرح کی باتیں بناتے ہوئے، جی اس طرح تو آپ ہمیں احترام کا حکم دیتے ہیں، فلاں کا احترام کریں، فلاں کا احترام کریں، دین تو نامی ادب کا ہے، الدین کلہ ادب، تو آپ نے ایک احترام والے مہینے کا احترام نہیں کیا، یہ کیسی باتیں؟ ان کو تو موقع چاہیے نا بات بنانے کا۔ تو وہ بھی آ کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے باتیں کرنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب اس آیت کے اندر دیا ہے کہ یسألونک عن الشہر الحرام، یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں احترام والے مہینے کے متعلق جو رجب کا مہینہ تھا، قتال فیہ، کہ اس کے اندر لڑائی کرنا کیسا ہے، یہ جو جنگ ہوئی ہے، لڑائی ہوئی ہے، یہ کیسا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل قتال فیہ کبیر، کہ واقعتاً اس کے اندر لڑنا نہیں چاہیے، لڑائی کرنا اور کسی کو مار دینا یہ بہت بڑا گناہ ہے اور جرم کی بات ہے، آغاز نہیں کرنا چاہیے۔ جان بوجھ کر ان سے جو ہوا ہے وہ غلطی کے طور پر ہوا ہے کہ تاریخ میں غلطی ہو گئی۔ اس زمانے میں اس طرح فون اور یہ چیزیں تو نہیں تھی، بھی چاند نظر آ گئے ہیں، فٹافٹ وہ اعلان ہو اور عید کی تیاری میں لگ جاؤ، وہ تو بات نہیں تھی، خود چاند دیکھا نہیں، نظر نہیں آیا، گمان یہی تھا کہ یہ 30 جمادی الاخری ہے۔ لیکن فرمایا اے کافرو، تم کس منہ سے سوال کرتے ہو؟ یہ چیز پوچھنے کے لیے آتے ہیں، تمہیں یہ چیز کھٹک گئی کہ مہینے کا احترام نہیں ہوا، تم اپنے کالے کرتوت تو دیکھو، اپنے کام تو چیک کرو۔ صد عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے روکنا یہ کوئی نیکی ہے؟ یہ بھی تو دیکھو نا کہ تم دین کے راستے میں رکاوٹ بنے ہوئے ہو، کسی کو دین قبول نہیں کرنے دیتے، اسلام کی طرف نہیں آنے دیتے، جس کے بارے میں تمہیں پتہ لگ جائے کہ یہ ایمان لایا ہے اس کی زندگی تم تنگ کر دیتے ہو، ظلم مصیبتیں ڈھاتے ہو ان پر۔ وہ تو ایمان والوں کے ایمان کی پختگی ہے کہ وہ ہلتے نہیں، لیکن کتنے لوگ ہیں جو تمہارے ڈر کی وجہ سے ایمان لاتے نہیں، آنا چاہتے ہیں لیکن تم ان کے سامنے رکاوٹ کھڑے کیے ہوئے ہو۔ تو یہ بھی تو بہت بڑا جرم ہے نا کہ کسی کو اس کے نیک عمل سے روکنا، اس کے نیک عمل سے روکنا۔ ایک آدمی نیک اور دین جیسا، ایمان جیسا نیک عمل کون سا ہو سکتا ہے کہ وہ کرنا چاہتا ہے اور تم اسے روک رہے ہیں؟ وَكُفْرٌ بِهِ، صرف تم اللہ کے راستے سے روکتے نہیں بلکہ اللہ کا انکار بھی کرتے ہو، اللہ کا انکار بھی کرتے ہو۔ جس طرح اللہ کو ماننا چاہیے اس طرح تم اللہ کو کوئی نہیں مانتے، جس طرح اللہ کو ماننا ہے جب بندہ اس طریقے سے نہیں مانتا تو کفر لازم آ جاتا ہے۔ خدا نخواستہ یہ مطلب نہیں ہے ہمارا کہ وہ لوگ اللہ کو مانتے تھے، خود قرآن مجید میں موجود ہے، وہ کہتے تھے کہ رزق اللہ دیتا ہے، بارش اللہ برساتا ہے، زندگی اللہ دیتا ہے، لیکن اللہ کے ساتھ اوروں کو بھی شریک ٹھہراتے تھے۔ جب اوروں کو شریک ٹھہراتے تو اللہ کا تو انکار ہو گیا نا۔ جس طرح اللہ کو ماننا چاہیے اللہ کو تو نہیں مان رہے نا۔ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور تیسری چیز فرمایا کہ تم لوگ مسجد الحرام سے لوگوں کو روکتے ہیں اور منع کرتے ہو، نہیں آنے دیتے۔ دیکھیں نا صلح حدیبیہ کے موقع پر مسلمانوں کو روکا کہ نہیں روکا؟ جب مسلمان مکہ المکرمہ میں تھے ہجرت کرنے سے پہلے روکتے تھے، مسجد الحرام نہیں آنے دیتے تھے، طواف نہیں کرنے دیتے تھے، اللہ کی توحید نہیں بیان کرنے دیتے تھے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے ہجرت سے پہلے جب ایک مرتبہ فرمایا کہ میں بیت اللہ کے اندر جانا چاہتا ہوں، نہیں چابیاں دی انہوں نے،
کہ نہیں جی نہیں، اجازت نہیں ہے۔ فرمایا اتنا بڑا گناہ تو تم کر رہے ہیں، مسجد الحرام سے روکتے ہو تم، وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ، اور تم نے مسجد الحرام سے ان لوگوں کو جو مسجد الحرام کے اصل مستحق ہیں، اہل فرمایا۔ بھئی مسجدوں کے مستحق اور اہل کون ہیں؟ مسلمان ہیں، جو ان مساجد کو، عبادت گاہوں کو آباد رکھتے ہیں، نماز سے، قرآن کی تلاوت سے، ذکر سے، اذکار سے، نیک اعمال سے آباد کرنے والے ہیں وہ لوگ۔ تو فرمایا کہ جن لوگوں نے مسجد کو آباد کرنا تھا، جو لوگ مسجد والے تھے، تم نے ان مسجد والوں کو مسجد سے نکال کے باہر کیا، کہ مجبور کیا کہ وہ مکہ المکرمہ چھوڑ کر ہی چلے جائیں۔ تو فرمایا یاد رکھو، اکبر عند اللہ، یہ والے گناہ جو تم گناہ سمجھ رہے ہو، احترام والے مہینے میں لڑنا گناہ ہے، اس سے کہیں بڑے گناہ ہیں۔ تو کیا مطلب؟ لڑائی تو اس مہینے میں نہیں ہونی چاہیے، واقعتاً آغاز نہیں کرنا چاہیے خواہ کا، لیکن اگر اس سے بڑا جرم واقع ہو رہا ہو تو اس کو روکنے کے لیے اس مہینے میں لڑائی بھی کی جا سکتی ہے۔ تمہارا کفر کرنا، مسجد الحرام سے روکنا، اللہ کے راستے میں رکاوٹ پیدا کرنا، مسجد الحرام کے مستحقین کو نکالنا، یہ بڑا گناہ ہے۔ اس سے روکنے کے لیے اگر گناہ جس کو تم سمجھ رہے ہو کہ بڑا گناہ ہے، فرمایا اس کی اجازت ہے۔ اور آج بھی حکم یہی ہے کہ کوشش کی جائے کہ ان مہینوں کے اندر لڑائی کا آغاز نہ کیا جائے، لیکن اگر کوئی کرے تو اس کا جواب بالکل دیا جا سکتا ہے، بالکل حرام والی بات نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ کرام سے خود ثابت ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے اس مہینے کے اندر جو آپ نے طائف والوں کا محاصرہ کیا، وہ احترام والا مہینہ ہی تھا۔ رمضان تو فتح ہو گیا، تو رمضان میں مکہ المکرمہ فتح ہو گیا، پھر اس کے بعد اگلے مراحل آئے تو ذوالقعدہ کے اندر طائف کا محاصرہ ہوا، تو ذوالقعدہ بھی تو احترام والے مہینوں کے اندر شامل ہے۔ تو گویا کہ اس کی حرمت کا احترام بئی لحاظ، اس لحاظ سے کہ لڑائی نہیں کرنی، یہ حکم منسوخ ہو گیا اس امت کے اندر۔ البتہ ترغیب ہے کہ جتنا ممکن ہو سکے ان مہینوں کا احترام کیا جائے اور عزت کی جائے، نیک اعمال کیے جائیں، عبادات کی جائے، بالکل ہونی چاہیے۔ لیکن اس طرح کا حکم اب باقی نہیں ہے کہ لڑ بھی نہیں سکتے، جہاد بھی نہیں کر سکتے، ایسی بات نہیں ہے۔ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ، پھر اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو فرمایا کہ تم جہاد سے نہ گھبرانا، لڑائی سے نہ بھاگنا، کفار کے مقابلے سے کبھی منہ نہ موڑنا، بلکہ ڈٹ کے مقابلہ کرنا، اس لیے کہ یہ کافر تمہارے مقابلے میں ڈٹ کے کھڑے ہوئے ہیں، یہ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں، ان کو تو پوری کوشش ہے وہ تمہارے ساتھ لڑیں، مقابلہ کریں اور تمہیں مرتد بنا لیں، نعوذ باللہ من ذالک، کفر کے اندر واپس لے جائیں جس کفر سے اللہ نے تمہیں نکالا ہے اور اسلام کی دولت سے تمہیں مالا مال کیا۔ ان کی تو ہمیشہ سے یہ خواہش ہے، اور یہ اس وقت تک لڑتے رہیں گے جب تک تم اپنے ایمان سے واپس نہیں ہو جاتے۔ جتنی مرضی دوستیاں لگا لیں، جتنے مرضی یہ ہمارے ساتھ تعاون کر لیں کافر، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار بیان فرمایا یہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، یہ تمہارے خیر خواہ نہیں ہو سکتے، ان کی تو 100% خواہش ہے کہ کہیں تم ایمان چھوڑو اور کفر میں واپس آ جاؤ اور ان کے ساتھی بن جاؤ۔ یہ اس وقت تک لڑتے رہیں گے، لیکن فرمایا تم کبھی ان کی بات کو تسلیم نہ کرنا، تم نے دین اسلام پر ڈٹنا ہے، اور جب یہ لڑیں تو اپنا مقابلہ بھی کرنا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے سخت وعیدات ارشاد فرمائیں ان لوگوں کے لیے جو دین سے پھر جاتے ہیں۔ اس کے الفاظ ذرا قابل تشریح ہیں، بات لمبی ہو جائے گی۔ وَمَن يَرْتَدِدْ، یہیں تک بات مکمل کرتے ہیں، کل سے آگے جو اگلا حصہ ہے اس کی وضاحت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین اسلام پر استقامت نصیب فرمائے،
اور قابل احترام چیزوں کی اللہ ہمیں احترام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔